السلام علیکم۔ واصف علی واصف کے اقوال: اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے تو آپ اس سے کہنا تیری رضا چاہیے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کے ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی سا ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ توبہ: اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے زائم آگاہی سے توبہ کرنی چاہیے۔ خود آپ کسی کی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابعدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ درود شریف پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ غم کتنا ہی سنگین ہو نیند سے پہلے تک ہے۔ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کر دیں۔ آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کی اذیت ناک عمل سے توبہ کریں۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا
دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ بندہ۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ در اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پہ تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے۔ میں تعلق میں مہنگے تحفوں، بلا وجہ تعریفوں کی حق میں نہیں ہوں۔ میرے نزدیک چھوٹے چھوٹے سرپرائزز تعلق کو زیادہ خوبصورت کر دیتے ہیں۔ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ بغیر کہے ایک دوسرے کی پریشانی سمجھ لی جائے، ایک دوسرے کے عیبوں پر طعنے نہ دیے جائیں، لمبی لمبی نصیحتیں کرنے کی بجائے بس خاموشی سے ایک دوسرے کو سمیٹ لیا جائے۔ میرے نزدیک تو یہی محبت ہے۔ سیانے کہتے ہیں ہر دروازے پہ منت اور منت نہیں چلتی، کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پہ اپنے نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ۔ در والے کی نظر بڑی تو کب پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیٹ پلتا ہے دل سے نہیں۔ یا اللہ پاک میرے دل کو کھول دے اور مجھے درود پاک کی ظاہری باطنی روحانی حقیقتوں، برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بخت بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دینا دنیا آخرت میں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔